قرآن و حدیث اور تمام شرعی احکام کے ہم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درسگاہ کے صادق و امین اور متقی و پرہیزگار صحابہ ہیں۔ اگر معاذ اللہ انہی سے امانت و دیانت اور شرافت و بزرگی کی نفی کر دی جائے تو سارے کا سارا دین بے اعتبار ہو کر رہ جائے گا، سارے کے سارے دین سے اعتبار اٹھ جائے گا، کیونکہ دین اسلام ہمیں صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عظمت و توقیر، ان کی قدر و وقعت امت مسلمہ کے دل کے اندر بٹھانے کے لیے بے شمار احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ جتنا بھی سونا صدقہ کرے تو میرے صحابہ کے ایک مد اور اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ فرمایا اگر تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے تو تم کہو تیرے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یعنی اس قائل کو کہو تیرے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا ان الناس یکثرون وان اصحابی یقلون فلا تسبوہم لعن اللہ من سبہم۔ فرمایا بے شک لوگ غیر صحابہ کثیر ہیں، اور فرمایا میرے صحابہ قلیل ہیں، فرمایا ان کو گالی نہ دو۔ اور فرمایا اس شخص پر جو میرے صحابہ کو گالی دے، فرمایا لعن اللہ من سبہم، جو میرے صحابہ کو گالی دے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، او کما قال۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے صحابہ کے معاملے میں مجھے یاد رکھا، میرا پاس لحاظ کیا صحابہ کے معاملے میں، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس کا لحاظ کروں گا، میں اسے یاد رکھوں گا۔ ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جو بندہ صحابہ کرام کے معاملے میں مجھے نہیں یاد رکھتا، میرا لحاظ نہیں کرتا، تو فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنہ یجیء فی آخر الزمان قوم یسبون اصحابی فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، ایک فرقہ آئے گا، ایک گروہ آئے گا جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرے گا۔ فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، فرمایا اگر وہ مریض ہو جائیں، ان کو مرض لائق ہو جائے، بیمار پڑ جائیں، تو فرمایا ان کی عادت مت کرنا۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کی فوتگی پر مت جانا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ نہ کرنا، نہ ہی رشتہ دینا، نہ ہی ان سے رشتہ لینا۔ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ، اور ان کو وارث مت بنانا۔ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ کہیں
آمنے سامنے آ جائیں، ان سے کہیں ملاقات ہو جائے تو فرمایا انہیں سلام مت کرنا، ولا تصلوا علیہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ فرمایا یہ میرے صحابہ کا گستاخ گروہ، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، بیمار پڑ جائیں عیادت نہیں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ یہود و نصارہ اسلام کی قدر و وقت مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے صحابہ کرام کی عزت و تکریم نکالی جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا کیے جن کا منشور یہ تھا کہ صحابہ کرام کی عزت اور تکریم لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے۔ ان میں سر فہرست فرقہ اہل تشیع کا ہے۔ اس فرقے کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ خود اہل تشیع نے لکھا کہ ہمارے فرقے کا بانی عبداللہ ابن سبا یہودی ہے۔ یہ فرقہ ہر وقت صحابہ کرام کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے۔ الغرض یہ فرقہ ہر وقت لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی قدر و وقت ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ان دنوں جب اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا کہ جو صحابہ کرام کی یا اہل بیت کرام کی یا ازواج مطہرات کی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی یا اتنی مدت اس کو قید رکھا جائے گا، اہل تشیع نے فوراً وبیلہ ڈالنا شروع کیا کہ یہ بل ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا منشور ہی صحابہ کرام کی توہین ہے، ہمارے مذہب کا رکن اعظم ہی صحابہ کرام کی توہین و تذلیل ہے۔ انہوں نے ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر احتجاجی مظاہرے کرنے شروع کیے، پریس کانفرنسیں کی۔ کراچی کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر اہل تشیع نے اس بل کے بارے میں تبصرہ کیا کہ یہ بل ہمیں نامنظور ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں انتہائی غلیظ لفظوں کے ساتھ توہین آمیز جملے بکے کہ تم صحابہ کرام کی ہم سے تعظیم کرانا چاہتے ہو، ہم تو انہیں مسلمان نہیں مانتے، اور اگر یہ بل تم اسمبلی کے اندر لے کر گئے تو پھر اسمبلی کے اندر صحابہ کرام کو تمہیں مسلمان ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بیانات سارے سماعت فرمائیے۔ یہ جو بل ہے یا بلہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا، جیسے بلہ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، یہ بل پاکستان کو نہ کھا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جب سارے عقائد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تو کھڑے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس پاکستان میں محمد رسول اللہ پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ کو کیسے ماننا ہے۔ ایک فرقہ کہہ رہا ہے ہم جیسا ہے، ایک کہہ رہا ہے نور جیسا، ایک کہہ رہا ہے کچھ اور۔ تو پہلے اسٹارٹ سے ہمیں رسول اللہ سے اسٹارٹ لینا چاہیے۔ صحابہ تو بہت دور ہیں، اور رسول کے بعد پھر اہل بیت ہیں، اہل بیت کے بعد صحابہ آتے ہیں، اور صحابہ کو تو ہم برا کہتے ہی نہیں ہیں، بس آپ بروں کو صحابہ کہتے ہیں۔ اس مسئلے کو اگر آپ سیدھا کر لیں، اگر یہ مسئلہ بگڑے گا تو صحابہ تو دور کی بات، آپ کو ان کو مسلمان پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ کورٹ میں جائے گی تو یہ سارے جو ہے نا مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو ان سب نے وہ سارے کام کیے جس سے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، مگر آپ ان کو جو کہنا ہے کہتے رہیے، ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر جو ان کی اوقات ہے ہم ان کو وہی کہیں گے۔ تو اس بل کے تماشے کو بند کیا جائے، اور پاکستان کو آپ کی پاکستان نے دو فرقے پی ٹی وی نے بھی تسلیم کیے ہوئے، فقہ جعفریہ اور ایک فقہ حنفیہ۔ تو فقہ جعفریہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فقہ جعفریہ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو فقہ حنفیہ میں یہ اپنا فقہ حنفیہ چلاتے رہے، ہم فقہ جعفریہ چلاتے رہے۔ جو پلید ابن پلید ہے، کتنے صحابہ نے ایک دوسرے کو نبی کے سامنے گالیاں دی، وہ گالیاں بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ کتابیں مملکت خدا داد پاکستان میں
کھلا بک رہی ہیں. آپ نے جب اس کا سدباب نہ کیا تو اس مملکت میں کتابیں لکھی گئی. رشید ابن رشید سیدنا یزید ملعون جو پلید ابن پلید ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا؟ رشید ابن رشید. یہ تشیع نے بدماشوں کا رستہ روکا ہوا ہے. ہم امیر سلام اللہ علیہ کی اس وصیت پہ عمل کر رہے ہیں جو حسنین کریمین کو فرمائی تھی کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا. ہم لوگوں نے ہمیشہ ظالم کی دشمنی کی خاطر دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیا ہے. آخری جملہ، بات کو طویل نہیں کروں گا. اس بل کو اپنی طرف سے اور جتنے علماء یہاں موجود ہیں سب کی طرف سے مسترد کرتے ہیں، مردود قرار دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس بل کے اوپر، اور ہم واضح اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام وہ صحابہ کرام جن کے دل میں علی علی دھڑکتا ہے ان سے پیار کرتے ہیں. ہمارے پاس صحابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت پائی جاتی ہو. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہو. ہر وہ شخص جو غیرت سے عاری ہو، ذلت جس پر طاری ہو، اچھوں کی جس سے مماری ہو، بروں سے پکی یاری ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے. سب سے پہلے میں ممبر مرکزی تنظیم عزاداری سپریم کونسل کے ممبر ہونے کے ناطے اور چیئرمین جعفری آرگنائزیشن ہونے کے ناطے میں شکر گزار ہوں مرکزی تنظیم عزاداری کا، جنہوں نے یہ پروقار احتجاجی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کی وجہ ایک متنازع ترمیمی بل ہے جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس لحاظ سے کہ ہمیں مجبور کیا جائے اس کی عزت کرے، اس کی عزت کرے. تو سب سے پہلے تو میں ایک ہی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے عمل کیوں کرتے ہو کہ جس سے عزت کروانے کی ضرورت پیش آئے؟ ہم کبھی آج تک ہمارا کوئی بندہ کسی پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ادارے میں اہل بیت علیہ السلام کی عزت کروانے کے لیے نہیں کیا ہے. تمہیں ایسے کام کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تمہیں جانا پڑتا ہے لوگوں کے داروں پر بل پاس کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی عزت کی جائے؟ جو ہم قطعی نہیں کریں گے کسی صورت نہیں. جو اہل بیت کا مخالف ہے یا اہل بیت کو اگر کسی طرح کی ایذا یا تکلیف پہنچائی ہے، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، لیکن کبھی اس کی تعظیم نہیں کر سکتے. دوسری بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بل ممبران قومی اسمبلی کے تھرو پیش کیا جاتا ہے. اسپیکر صاحب اس پر بحث کر رہے تھے اس بل کے بارے میں. اگر اسپیکر صاحب اور ممبران قومی اسمبلی تھوڑی سی دیر کے لیے قرآن شریف کی کچھ آیتیں نکال لیتے یا احادیث کی روشنی میں دیکھ لیتے تو بھی یہ بل پیش کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. ہم واضح طور پر وفاقی پارلیمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے طور کیجئے. ہم یہ آپ کے فیصلہ کسی صورت نہیں مانتے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنا خون دینا پڑے یا ہمیں اپنی سانسیں روکنی پڑے. آخری دم تک ہم اس بل کے لیے لڑتے رہیں گے اور اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. نقطہ اس طرف توجہ ہم دلانا چاہتے ہیں کہ نہیں معلوم یہ کس صحابی کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا، نہیں معلوم کون سے اہل بیت کی توہین کے بارے میں یہ بل بنایا گیا. تاریخ بھری پڑی ہے کہ مولا علی جیسے صحابی کی توہین کی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا. اہل بیت میں سے مولا حسین علیہ السلام جیسے امام کو قتل کیا گیا، بنات رسول اللہ کو قیدی بنایا گیا، وہاں پہ کسی کا قلم نہیں اٹھا. کچھ ایسے بے حوصلہ، بے دین، بے شریعت لوگ ہمارے ملک عزیز پاکستان کا مذاق اٹھانے کے لیے اسمبلی میں آئے کہ یہ بل بنایا جائے. میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا مذاق بنایا ہے. انہوں نے اس بل کا مذاق کیا ہے کہ توہین صحابہ نہیں کی جائے. بھئی ہم نے کب توہین صحابہ کی ہے؟ ہم نے کب توہین اہل بیت کی ہے؟ جس کو تم صحابی کہنا چاہتے ہو نہ ہم نے پہلے مانا تھا، نہ آج مانا ہے، نہ کبھی قیامت تک مانیں گے. جس کو تم اہل بیت بنانا چاہتے ہو، ہم سے منوانا چاہتے ہو، نہ تمہارے بڑوں نے ہمیں منوایا تھا نہ تم منا سکتے ہو. اہل بیت وہی ہے جو زہرا کا ماننے والا ہے. صحابی وہی ہے جو درِ زہرا پہ جھکتا تھا، جو درِ زہرا پہ نہیں جھکا. نہ ہم اس کو کل مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ قیامت تک مانیں گے. اٹھاؤ اپنا بل، لے جاؤ اپنی بلوں میں، اور تمہاری بلوں
भी उनको नहीं मान सकते। और हमारे उलमा, मराजे, बुजुर्गान, क़यादत मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम मुंतज़िर हैं क़यादत के। जब भी वो फैसला देंगे, जब भी उन्होंने कोई हुक्म किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। वो कायद महबूब का वो जुमला कि अगर मैंने इस्लामाबाद में आने की आवाज़ दावत दी तो फिर तुम्हारा इस्लामाबाद इसके मुतहम्मिल नहीं होगा कि तुम उसको बर्दाश्त कर सको। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित है कि जितने भी मातमदार हैं, मुहिबान अहल बैत हैं, उलमा, ज़ाकिरीन, जितने भी नोए खाने हैं, सब आपस में मुत्तहिद होके ये बता रहे हैं कि हम इस नुक्ते पे मुत्तहिद थे, हैं और रहेंगे। कभी भी दुश्मनी अहल बैत में किसी को आगे बढ़ने नहीं दे। ये बयानात आपने सुने, कितने गलीज लफ्ज़ों के साथ सहाबा किराम की तौहीन व तज़लील की जा रही है। सहाबा किराम की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया जा रहा है। अगर इस्लाम की हुकूमत होती तो इन्हें इंतहाई ज़द-ओ-क़ौब होता और इन पर हुदूद नाफिज होती, लेकिन अब चूँकि इस्लाम की हुकूमत नहीं है और इन हुकूमतों से हम किसी किस्म का मुतालबा करना खुद गुस्ताखी समझते हैं। लेकिन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इस गुस्ताखे सहाबा फ़िरक़े से कुल्ली तौर पर बैकाट करें, इनके साथ उठना बैठना, खुशी गमी, तमाम मामलात में बाइकाट करें। हदीस मुबारका मैं पहले आपके सामने बयान कर चुका हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी इयादत नहीं करनी, मर जाए तो उनकी फौतगी पर नहीं जाना, नमाज जनाजा नहीं पढ़नी, अगर कहीं आमने सामने आ जाएं तो सलाम नहीं करना। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, फरमाया इनकी जानिब झुकाव मत करो कि तुम्हें आग छुए। यानी क्या मतलब, अगर तुम इनकी जानिब थोड़ा सा भी झुकाव करोगे तुम भी इनके साथ आग का ईंधन बनोगे। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वइम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहीं भूले से तुम्हें इल्म न था, तुम जालिमों के साथ बैठ गए, जैसे ही तुम्हें इल्म हुआ फौरन इनके पास से उठ जाओ और उसके बाद